الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ لوگوں اگر اللہ سے تم دوستی رکھنا چاہتے ہو تم اللہ کو دوست رکھتے ہو فاتبعونی تم میرے فرما بردار ہو جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے اے نبی تم ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرنا ہے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو میری اتباع کرو میرے فرما بردار بن جاؤ. وَيَغْفِرْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تم سے محبت فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان. سب سے پہلے تو اس آیت مقدسہ کے تحت کہ یہ آیت مقدسہ نازل کیوں کی گئی. پہلی بات تو یہ ایک قول کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اتباع کے حوالے سے اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے. خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کیا کرتے تھے. تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ قریش خدا عز و جل کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو. قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کریں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. پہلی بات یہ کہ قریش مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ان بتوں کو پوج رہے ہیں نا تو ان بتوں کو پوجنے کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. پھر دوسرا قول یہ ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے. چونکہ حضور علیہ السلام نے بت پرستی سے منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی کہ ابھی آپ بت پرستی کر رہے ہیں اور اس بت پرستی کو کر کے دونوں چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ جناب آپ بت پرستی کر کے ویسے ہی کوئی شخص اللہ رب العزت کی محبت حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو پہلی چیز اور بالکل واضح چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی کی پیروی اگر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو اب کفار مکہ کیا کرتے تھے جناب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور آگے سے جواب یہ کہ ہم تو اللہ کو قریب اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو
بتوں کی پوجا کرنا تو ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، پھر اس سے بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی کہ پہلی چیز مکہ میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور آگے سے جواب یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان بتوں کو پوج رہے ہیں۔ پھر مدینے میں یہودی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ہم پیارے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی اتباع کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ، اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی قول زیادہ مضبوط ہے، قوی ہے، کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور پیارے ہیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور سورہ آل عمران تو مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی، تو یہ قول زیادہ قوی ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے، اب اس آیت کے کچھ پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اب یہاں تک آپ ایک چیز پر غور کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سے محبت۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت۔ ہم اور جتنی نیکیاں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ بھئی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہی دعویٰ ہوتا ہے عموماً۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لاجیکلی، فطری طور پر اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اگرچہ ابھی میں نے آپ سے سوال کیا اور میرا خیال ہے کہ بہت کم ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ جناب ہم جو نماز پڑھ رہی ہے اصلاً اتباع رسول ہے، ہم جو نیکی بھی کر رہے ہیں اصلاً اتباع رسول ہے۔ بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اگرچہ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو حکم فرما دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اللہ نے تو حکم فرما دیا۔ ہمیں اللہ سے محبت بھی ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ جو اس نے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کہے پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں نماز پڑھیں، اب ہمارے لیے لازمی ہو گئی فاتبعونی پر عمل کرنا۔ اگر ہم فاتبعونی پہ عمل نہ کریں، اگرچہ ہماری نیتوں میں کبھی شامل ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن اگر ہم فاتبعونی پر عمل نہ کریں تو ہم نماز پڑھ سکتے نہیں۔ ہمیں کیا پتہ نماز پڑھنی کیسے؟ قرآن میں تو طریقہ نہیں بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں تو نہیں بتایا، تو حدیث رسول سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں تو بس حکم آیا کہ ایسے کرو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا کہ نماز پڑھو ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو پڑھتے ہوئے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے نماز پڑھتے ہوئے۔ اگر ہم اتباع رسول نہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے کئی احکامات ایسے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ اب جب ہم اللہ رب العزت سے محبت بھی رکھتے ہیں اور اس محبت کے نتیجے میں فاتبعونی پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے اپنی نیتوں میں شامل کر لیں کہ یار یہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں یہ اتباع رسول ہے، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ اتباع رسول ہے۔ نیکی کا کوئی کام ہے، نماز ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں یہ اتباع رسول ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے انعام کی بات کرتا ہے، فاتبعونی تک بات حکم کی ہے، اب فاتبعونی سے آگے انعام۔ اللہ فرماتا تم نے کہا تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اللہ سے تم محبت نہ کرو، تم بس اتباع کرو،
محبت تم نہیں کرو، تم بس اتباع کرو. مطلب پھر کیا ہے، ہم اتباع تو کر لیں گے. تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے یہ کوئی چھوٹا انعام ہے. اور پھر مولا محبت تو ہم سے محبت کرے گا، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے گناہوں سے بخش دیے جاؤ گے، تم گناہوں سے بخش دیے جاؤ گے، مغفرت یافتہ ہو جاؤ گے. جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تم مغفرت یافتہ ہو جاؤ گے. مولا تو محبت بھی کر رہا ہے، مغفرت بھی فرما رہا ہے. کیوں؟ کہ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بڑا بخشنے والا مہربان ہے. غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ جناب ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، یہ سارے عوامل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اصلاً اتباع رسول ہی ہیں. ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں نا، جس انداز میں بھی ہم نماز میں التحیات میں بیٹھ رہے ہیں یا ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، یہ سب اتباع رسول ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو ہم سے ادا کروانا ہے. اب بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب ہم اپنی نیتوں میں شامل کر لیں کہ جناب ہم جو نیک عمل بھی کر رہے ہیں یہ اتباع رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اگر میرے آقا نہ کرتے تو ہم تک یہ عمل نہیں پہنچتا. بس میرے آقا نے یہ عمل کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اب مسجد میں ہم بیٹھے اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد جتنے لوگ بیٹھے اعتکاف کی نیت فرما لیں. اگرچہ ماہ رمضان نہیں ہے، اعتکاف کی نیت